22ویں رجب کو امیر معاویہ کا انتقال ہوا، خوشی میں شیعوں نے حلوہ پکایا اور تم سنی ان کے ساتھ لگ گئے۔ تم نے تو پتہ ہی نہیں کرنا نا کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے۔ قرآن سے دشمنی ہے، قرآن سے عداوت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دشمنی اور عداوت ہے۔ رسم جو نکلے گی اسے ہم فوراً پکڑیں گے۔ کئی ہزار شہر تعمیر کیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اتنا بڑا عاشق تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری وقت جو آیا وصیت فرمائی، فلاں سونے کی ڈبیا فلانے بکس میں موجود ہے، جب میری موت آ جائے، جب میرے غسل سے فارغ ہو جاؤ، جب میرا منہ ہمیشہ کے لیے کفن میں چھپانے لگا، وہ سونے کی ڈبیا لانا، اس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دن والے جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے اپنے سر مبارک کے بال اتروائے، ناخن آپ نے اتروائے، میں نے سونے کی ڈبیا میں وہ بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگوں میرے آقا کے منہ مبارک اور وہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پھر ناخنوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان بالوں کے آنکھوں پہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگی پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا او معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی تیرے محبوب کے ناخن اور منہ مبارک لے کے آیا ہوں۔ کتنا بڑا عاشق تھا، کتنا بڑا اللہ کے رسول کا پیارا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، پاس سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے۔ امیر معاویہ کی بہن ہے، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے، سب کی اماں ہے۔ بہن اپنے بھائی کے سر پہ یوں انگلیوں سے کنگھی کی طرح بالوں میں کر رہی ہے۔ کون سی بہن؟ آج میری تیری بہن کو کیا پتا دین کیا ہے؟ آج ہماری بیٹیوں کو کیا معلوم کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ آج ہماری بہن بیٹیوں کو کیا پتا ہے کہ حدیث پاک میں ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ انہوں نے تو کپڑے پہننے ہیں، روٹیاں کھانی ہے، موت آئی تو مر جانا ہے، دین کا پتہ نہ کرنا۔ خدا کی قسم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے، مدینے پاک میں رہتی ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ام حبیبہ کا والد ہے، امیر معاویہ کا والد ہے، بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے پاک میں آ گیا اور آ کے دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ جواب ملا میں ابو سفیان ہوں۔ بیٹی دروازہ کھولو، میں تجھے ملنے آیا ہوں۔ ادھر دروازہ کھولا، اندر بستر بچھا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے تیاری کی بیٹھنے کی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ابو سفیان کو غصہ لگا، کون آئی؟ کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، اس گھر میں آ کے نبی کے گھر میں مدینے میں آ کر بے ادب ہو گئی ہو۔ عرض کی ابا نہیں۔ پھر سارا جہان ابا کے نیچے بستر بچھایا کرتا ہے، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا، تم نے ایک طرف کر دیا بچھا ہوا، بجائے بچھانے کے بچھا ہوا اٹھا کر رکھ دیا۔ سیدہ ام حبیبہ سب کا تو رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں ہماری ماں کی شان پہ، فوراً کہنے لگی ابا اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا، اس گھر میں آ کر نبی کے گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا۔ کیسے؟
کہنے لگی او میرے ابا جان، آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، پر اتنی بے ادب میں نہیں، بستر نبی پاک کا ہو، ابا مشرک ناپاک ہو، امام الانبیاء کالی کملی والے کے بستر پہ کافر ابا کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ وہ بستر جس پہ جبریل آتا ہو، وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ بستر جس پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں برستی ہوں، اس بستر پہ ابا کافر کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ میں نے ادب کرنا سیکھ لیا ہے۔ یہ تو ایسا عجیب گھرانہ ہے، جب نہیں آئے تھے تو نہیں آئے تھے، جب دین میں آئے بدلے چکا دیا ابو سفیان کے گھرانے نے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں، انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہیں، جیسے بالوں کو یوں کیا کرتے ہیں نا، یوں کنگھی اگر نہ ہو تو یوں بال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سر امیر معاویہ کا ہے، ہاتھ ہماری اماں سیدہ ام حبیبہ کا ہے، اور تشریف لانے والے شہنشاہ کائنات ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم جان جاؤ سیدنا امیر معاویہ کتنا بڑا آدمی ہے۔ اور یہ تو پرانی یادداشت سے کام لے رہا ہوں، ہفتے بھر میں تیاری کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا، اور اس نیت سے کسی کو چڑھانا نہیں، نہ اپنا نام بلند کرنا ہے، اس نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ کل کو قیامت میں ان حضرات کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یوں کہنے کے لیے میرا منہ بھی باقی رہ جائے کہ میں بھی تمہارے شناخواہوں میں تھا، ہم بھی تمہارے نام لیوا ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنگھی کر رہی اپنی انگلیوں سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ تو رہے تھے، مگر یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی یار دوست کی دکان پہ جائیں، آپ کو پتا تو ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہا ہے، کپڑا ناپ رہا ہے، کیا آ کے تسی پوچھتے ہو نا وہ جی آج کل کی پیا ہوں، پھر کی پے کر دے ہو؟ آج کل دیکھ تو رہے ہو کہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، کریانے کی دکان کر رہا ہے، یا روٹی کھا رہا ہے، دیکھ تو رہے، پھر کیا لے گا؟ پھر جی آج کل کی بندہ پہ؟ سرکار نے پوچھا ماں تو سنائی ام حبیبہ، اے ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا، ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، پیار کر رہی ہوں، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو پیار کر رہی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تجھے تو اس لیے پیار ہے کہ تیرا بھائی ہے، پر میں تجھے کیا بتاؤں، انی احب، یہ تو مجھے بھی بڑا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا ہے، میرا اتنا پیارا ہے، جیسے جبریل قرآن مجھے دے کے جاتا ہے میں فوراً معاویہ کو بلا کر قرآن اسی سے لکھواتا ہوں، یعنی ساری امت میں حضور کے بعد معاویہ کی وہ ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان سے قرآن اترنے کے بعد سب سے پہلے معاویہ کے قلم سے گزرتا تھا۔ بہت بڑی شان کا مالک ہے، اور ہم ہیں جس دن اس کی وفات کا دن ہے اس دن حلوے بنا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، پتہ تو ہے نہیں، جو عورتوں نے کہہ دیا وہی چل گیا۔ قبر میں اللہ میاں کے فرشتے آ کے پوچھیں گے نا من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ کئی لوگ تو اسی وقت ہی کہہ دیں گے نا نکاح نے پوچھا گے پھر دسیں گے۔ عورتوں کا ایمان، قرآن کریم کی پوری تفسیر کو اٹھا کر دیکھو، اس قسم کی رسم کی کئی گنجائش ہے؟ معراج شریف کتنی فضیلت والی بات ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔
اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے کسی مہینے میں کتنی عظمت بخشی. ابھی ہمارے یہاں کی تقریباً جتنی عورتیں ہیں یہ معراج شریف کا مہینہ نہیں کہتی، آپس میں پوچھتی ہیں نا تیرے بیٹے کی کون سی تاریخ آئی شادی کی، اگر کنڈوں کی 13ویں تاریخ کا ہے. کیا ذہنیت بگڑی ہوئی ہے. کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے. جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے. عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا. لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا. ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں. آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے. آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں. منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی. اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا. پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا. پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی. یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے. پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی. چھوٹے چھوٹے لخت جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں. پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو. ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے. معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا.
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعددہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متعددہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو؟ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زوم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم
بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ نوح نجی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے، پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے، بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ذبیح اللہ کو اجازت نہیں، کلیم اللہ کو اجازت نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں۔ یہ مسئلے صاف کر دیے گئے، جہاں میرا نبی موجود ہو، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی کے بالکل قریب ہو، کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں۔ آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہر نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے۔ لوگوں لکھ کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے، کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے، تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے، یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا۔ کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں، نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟ 1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔ جب نبی موجود ہوگا مصلی پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مصلی پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی دولت کو طلبگار نہیں بنے، دنیا کی دولت کے طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینے پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔
جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب تر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھی، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو عار سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، بس چل پڑتی ہے۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالموں ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینر پیڑی کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے ہوں، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ پانی پت سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے،
آباد نہیں ہے تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی. مولانا نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے. فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہیں ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا. اگلے دن وہی قیام کیا. اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی. مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا. اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی، آج 2 دفعہ ہوئی ہے. تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا. ٹھہرا ہوں، پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ 2 رات ہوا، آخری رات 1 دفعہ ہوا. اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں. تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات تو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا. تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے. امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں. وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں، پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا. میں 1 روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے. وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں بھی فاقی پہ فاقہ کر لوں گی. چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے. تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ. فرمایا میں اپنی بھی، بیوی کی بھی، بچے کی بھی، تینوں کی لے آیا تھا اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی. میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا اور آج 4تھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی. اس کے نام کی بھی اس کو دے آیا ہوں. کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں. اس دنیا میں، اس زندگی میں جہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار ہے. ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا. کہتا ہے قبا پوشی کی پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کی رسیا ہو، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. کتامی جب کھا جائے درخواست کی بستے ہو آنکھوں میں، امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے. کا ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ ہے؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے،
1000 دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابعداری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے۔ صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے، ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب۔ آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ اے کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں، بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو امام الانبیاء۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ السلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بیت اللحم آیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینہ پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ۔ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا۔ فرمایا او لوگو تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہوں۔ اللہ کریم میزبان بناؤ۔ الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے۔ حضور اس کو جواب دینے لگے، جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے۔ ہاں پوری امت گمراہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو، آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی۔ آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے۔ اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آسے پاسے ہر کسی کے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڑھے گھر کا ہی نہیں، تو اون ویلے سو دے حاجی دی جان نکل جاندی ہے۔ جو بچارہ اے آکھے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہندی، آکھے کیویں طبیعت سیٹ رہے، کوئی ویلا گزرن تے تساں میرے واسطے ہیلا کیتا ہے، کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی سے ہووے نا۔ کب
قبر کا بالکل فکر نہیں. تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے. فلانے ملک کی عورت یوں ہے، فلانے ملک کی عورت یوں ہے. اور پاکستان کے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ٹی وی پہ فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو. گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے. پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے اور بنا دیا بدماش. شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا. ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے. مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.